محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ زلزال سے شروع کیا تھا اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ چاروں سورتوں کا ایک جوڑا ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک گروپ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مضامین کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ زلزال میں ہم نے نفخہ ثانیہ کے بعد آنے والے زلزلے اور اس کے اندر حالات کہ جب زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے تمام خزائن مردے باہر نکال پھینکے گی، انسان دیکھے گا، کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو، تو پھر وہ زمین خبریں بیان کرنی شروع کریں گی، یعنی اس کے اوپر جو بھی انسان نے اعمال کیے ہوں گے اس کی گواہی دینی شروع کر دے گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام کو لوٹائیں گے، چلائیں گے، جماعت در جماعت متفرق ہو کر، ان کے الگ الگ گروپ بنا کر، اس وجہ سے کہ ان کو دکھائے جائے ان کے اعمال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ایسا ہوگا کہ کسی کا ذرہ برابر کیا ہوا نیک عمل وہ انسان خود دیکھ لے گا، اور اس نے اگر کوئی برا عمل ذرہ برابر کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کے جو گھوڑے تھے جن کے اوپر وہ سوار ہو کر ان کو اپنے اشاروں سے ان کو وفادار بنا کر، اور وہ گھوڑے جو وفاداری کا ثبوت دیتے تھے اس کو ذکر فرمایا، اور جواب قسم اور اس کے بعد چند صفات کی قسمیں کھائی ان گھوڑوں کی، اور اس کے بعد جواب قسم میں فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، اور یہ ناشکرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ناشکری کرتا ہے، یہ جو بدعملی ہے، اس پر خود بھی گواہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مال دیا ہے اس کے اوپر بھی یہی سخت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن اس کے سینے کے اندر جو بھی ہوگا اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس دن یہ دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دن خوب زیادہ سب سے زیادہ خبردار ہوں گے اس کے تمام اعمال سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذرہ برابر نیک عمل کو بھی اس کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ اب اسی طرح سورہ قاریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، کھٹکنے والی، القاریعہ، یہ قیامت کی ایک صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کھٹکنے والی یا کھڑکھڑانے والی، ما القاریعہ۔ اس کے بعد فرمایا کیا ہے یہ ما القاریعہ، یعنی یہ قاریعہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ پھر مزید پوچھا وما ادراک ما القاریعہ، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے کھٹکنے والی یا کھڑکھڑانے والی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تو اب یہ کھڑکھڑانے والی سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جب قیامت کا نفخہ ثانیہ یعنی وہ زلزلہ ہوگا تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوگی، ہر چیز دھرم بھرم ہو رہی ہوگی، ہر پہاڑ اوپر سے نیچے گر رہے ہوں گے، جو زمین پر ساکت ہے وہ جو ہے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے۔ تو ایسا ہوگا جیسے ایک انسان کسی گھر کے اندر ہو اور اس کے اوپر جھومر لٹکے ہوئے ہوں، گھنٹیاں لٹکی ہوئی ہو، اچانک سے زلزلہ ہو تو وہ سب کچھ کھڑکھڑانے لگے، کھڑکیاں کھڑکھڑانے لگے، یہ فین لگے ہوئے کھڑکھڑانے لگے، جھومر لگے کھڑکھڑانے لگے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کھڑکھڑانے والی۔ قاریعہ قیامت کا ایک نام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو مرکوز فرمایا، اور پھر پوچھا کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ قاریعہ کیا ہے؟ پھر اس کا جواب فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ ایسے جیسے پروانے، پتنگے بکھرے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ یوم، جس دن، یکون الناس، لوگ ہو جائیں گے، کالفراش، کاف معنی میں آتا ہے جیسے، مثال کے طور پر، کاف آتا ہے
کل اصل میں ہے الفراش، تو یہ کاف جہاں بھی شروع میں آئے گا کسی جملے کے اور اس کے درمیان میں الف لام کے بعد جملہ شروع ہوگا تو وہ کاف جیسے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ فراش کہتے ہیں پتنگے، یہ جو شمع جب جلاتے ہیں ہم تو اس کے آس پاس وہ جو چھوٹی چھوٹی مکھیاں جیسی آ کے بن بناتی ہیں ان کو پتنگے کہتے ہیں۔ فرمایا وہ بکھرے ہوئے، تو اس سے تعبیر یہ فرمائی مفسرین کرام نے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ پتنگوں جیسے ہوں گے، اور پتنگوں کی 3 صفات بیان کی۔ ایک کہ پتنگے بے شمار ہوتے ہیں، ان کی تعداد آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ، کہ جب وہ کسی لائٹ پر رات کے اندھیرے میں وہ پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں تو گننے میں بڑی مشکل ہوگی، تو اس طریقے سے بے شمار ہوں گے۔ نمبر 2 صفت کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر گر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ شمع کے شعلے میں جا کے جل رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بے حال ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے، کوئی کیسے گھوم رہا ہے، ان کا ایک چکر نہیں ہوتا۔ تو اس سے تعبیر لی کہ انسان بھی ایسے ہی ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، بے شمار ہوں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون دھٹکی ہوئی۔ کہ رنگین اون سے کیا مراد ہے کہ جب انسان بستر بناتا ہے یا پہلے زمانے میں جب وہ چرخے کے اندر اون کو کاٹتے تھے تو اون کو پہلے کوٹا جاتا ہے ڈنڈیوں سے، تو اب جو بستر بنانے والے ہوتے ہیں وہ اون کا استعمال نہیں کرتے، وہ تو کپڑے شپڑے پرانے ان کو پہلے کاٹتے ہیں مشین میں، کاٹ کر اس کو جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں پھر اس کو مارتے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ، وہ ایک دوسرے میں اس طریقے سے مکس ہوتے ہیں کہ سفید، کالا، پیلا، نیلا سب وہ جو ہے ان کو وہ ڈنڈے مارنے کی وجہ سے مکس ہو کے کلر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ رنگین اون دھٹکی ہوئی، جس کے اوپر ڈنڈے مار کے اس کو ہلکا بنا کے ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ الگ الگ جو ہے بادلوں کی طرح وہ اڑ رہی ہوتی ہے، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے غال اس کے بنے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہوگے کہ لوگوں کی صفت بیان کی کہ وہ پتنگے بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے وہ دھٹکی ہوئی رنگین اون۔ اور پھر فرمایا اصل جو ہے اس مضمون کے مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوٹایا، ان الانسان فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، چنانچہ لیکن جس شخص کے بھاری ہو گئی اس کی میزان تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فاما پس رہا وہ فاما من پس رہا وہ شخص، من کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص، ثقلت بھاری ہو گئی، ثقلت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ثقلت بھاری ہو گئی، موازینہ میزان سے مراد ہے، اسی سے مشتق ہے وزن، اسی سے مشتق ہے میزان، میزان کہتے ہیں جس کو ہم ترکھڑی بولتے ہیں، میزان اسی کو بولتے ہیں، اور اسی سے میزان سے وزن نکلا ہوا ہے، وزن میزان، اور اسی سے موازینہ کہ رہا وہ شخص جس کی بھاری ہو گئی میزان، یعنی اس کا پلڑا، کہ ایک طرف اس کے اعمال ہوں گے نیک اور ایک طرف بد اعمال، تو فرمایا جس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے یعنی نیک اعمال، اس کو کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ پس وہ فی میں عیشۃ راضیہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، پس وہ اپنی پسندیدہ عیش میں ہوگا، زندگی میں ہوگا، جس سے وہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہوا ہوگا۔ راضیۃ کے معنی پسندیدہ، جس کو انسان جس سے راضی ہو جائے، جس کو پسند کر لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور لیکن جو شخص کے ہلکی ہوگی اس کی ترازو، اور رہا وہ شخص جس کی ہلکی ہو گئی میزان، کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کیا؟ ہاویۃ کے معنی ہوتے گڑھا، گہرا گڑھا۔ اب گڑھا تو بتا دیا، پھر اس کو فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے وہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ما ہیا، وما، اور کس، ما کے معنی ہوتے ہیں کس چیز نے یا پھر کیا چیز، ادراکا
آپ کو معلوم ہے ماہیہ کیا ہے وہ؟ فرمایا نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، سخت دہکتی ہوئی. کہ گھڑا تو انسان کو معلوم چلا کہ گھڑا تو گھڑا ہوتا ہے. اب گھڑا اگر یہاں صرف گھڑے سے مراد لی جاتی تو انسان سوچتا کہ گھڑے میں گرنا ہے تو کیا ہو گیا، بس اندھیرا ہی تو ہوگا یا گہرا ہوگا. فرمایا نہیں، وہ گہرا نہیں ہوگا، اس کے اندر سخت دہکتی ہوئی آگ ہوگی. تو اس کے متعلق مفسرین کرام نے دو حدیثیں لی ہے. ایک یہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کے اعمال دو طریقے سے تلیں گے، میزان دو طریقے سے قائم ہوگی. پہلے کہ لوگ جس جگہ الگ الگ جتھے بنے ہوئے، گروپ بنے ہوں گے، وہاں ایک ایک سنگل میزان ہوگی، ترازو رکھی ہوئی ہوگی. ہر شخص کے ریپڈ اس کا جو ہے اعمال تلیں گے ریپڈلی. تو اس میں یہ ہوگا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو سائڈ کر دیا جائے گا، جس کے اعمال بالکل برے ہوں گے یعنی کافروں کے اعمال، ان کو ایک سائڈ کر دیا جائے گا. تو اب جس شخص کے برے اعمال ہوں گے، ان کے اعمال تل گئے، اب ان کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد ان کی کوئی اعمال کی ترازو نہیں ہوگی. مگر جن کے وہ نیک اعمال ہوں گے، ظاہر سی بات ہے نیک اعمال میں کچھ برے اعمال بھی ہوں گے، خلط ولط ہوں گے، کسی کی نمازیں ہوں گی تو نمازوں میں کچھ نمازیں قبول ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے کسی نے زکوٰۃ دی ہوگی تو کسی کے زکوٰۃ قبول ہوا ہوگا، کسی کا نہیں ہوا ہوگا. تو پہلے تو سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا. اب دوسری مرتبہ دوبارہ ترازو میں اعمال تلیں گے، اس میں نیک اعمال میں اچھے بہترین صالح قابل قبول اعمال کو الگ تولا جائے گا، اور برے اعمال جو ہوں گے ان کی الگ سے چھان پٹک ہوگی. تو اس کے بعد پھر دو دھڑے بنیں گے، دو گروپ بنیں گے، دو طبقے بنیں گے، دو جماعتیں بنیں گی. وہی جس کو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا، سورہ رحمان میں پڑھا کہ ایک وہ جن کے اعمال اس قدر نیک ہوں گے، شفاف ہوں گے، وہ مقربون میں ہوں گے، ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اور دوسرے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اب ان کے متعلق دوسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ دائیں ہاتھ والے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جنت میں بھیج دیں گے. مگر بہرحال ان کو جو سختی حاصل ہو، وہاں سختی جو ملے گی، سختی برداشت کرنی پڑے گی قیامت کے دن، وہی ان کے لیے عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بہرحال دیکھ لو تم اپنے برے اعمال، مگر پھر بھی میں نے تمہیں بخش دیا، جنت میں چلے جاؤ. اور دوسری حدیث یہ فرمایا کہ ڈائریکٹ جنت میں صرف مقربون جائیں گے، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. بہرحال انہوں نے بھی اپنے کچھ نہ کچھ برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں تھوڑا بہت بھگتنا پڑے گا، کچھ عذاب، مگر یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اپنے اعمال کے مطابق. تو مگر تیسرا جو طبقہ ہوگا جس کو فرمایا نار حامیہ، وہ تو جہنم میں ڈائریکٹ، ان کی کوئی واپسی نہیں ہوگی. جیسا کہ ہم نے کہاں پڑھا، یہ سورہ بینہ میں پڑھا تھا کہ ابدا زندگی وہ کہاں رہیں گے. جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کی وہاں کوئی ان کو پوچھ ہوگی کہ اب وہ کب باہر آئیں گے، نہ کچھ وہ پوچھ پائیں گے، بس وہ جلتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ.